السلام علیکم ناظرین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے خط کی جو صرف ایک خط نہیں بلکہ ایک للکار ہے، ایک سوال ہے، شاید ایک آئینہ بھی، جو پورے امت مسلمہ کو اپنا چہرہ اس میں دیکھنا ہوگا۔ علی لہرجانی نے تمام مسلم ممالک کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے اور اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی شیئر کیا ہے، لیکن یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک درد ہے، ایک شکوہ ہے، ایک واضح پیغام بھی ہے۔ وہ سوال جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ سیدھا ہے مگر بہت بھاری ہے۔ آخر مسلم دنیا کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ ایران کے ساتھ یا پھر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ؟ ناظرین، علی لاریجانی کا موقف یہ ہے کہ ایران کو ایسے وقت میں نشانہ بنایا گیا جب وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی ایک طرف تو بات چیت اور دوسری طرف حملہ۔ ان کے مطابق یہ حملے صرف فوجی نوعیت کے نہیں ہوتے بلکہ اس میں عام شہری بھی متاثر ہوتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں معاملہ صرف سیاست نہیں رہتا بلکہ ایک انسانی المیہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ حملہ کس نے کیا، اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا تو مسلم دنیا کہاں تھی؟ علی لہرجانی کا یہ شکوہ بھی ہے کہ چند رسمی بیانات کے علاوہ کوئی اسلامی ملک کھل کر ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اور یہ وہ لمحہ ہے جب ان کے الفاظ جذباتی ہو جاتے ہیں اور تیز بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مدد کے لیے پکارے اور جب کوئی اس کا جواب نہ دے تو وہ کیسا مسلمان ہے۔ ناظرین، یہ جملہ صرف ایک تنقید نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی چیلنج ہے۔ اب ذرا اس معاملے کو ہم ٹھنڈے دماغ سے دیکھتے ہیں۔ کیا واقعی مسلم ممالک خاموش ہیں؟ کیا وہ اپنے مفادات، دباؤ، مجبوریوں کے تحت فیصلے کر رہے ہیں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں بہت سارے ممالک اپنی ترجیحات بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ممالک کے دفاعی معاملات امریکہ کے ساتھ ہیں، اور کچھ کے معاشی تعلقات مغرب سے جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ممالک نے تو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ تو کیا ایسے حالات میں ایران کے ساتھ کھل کر سامنے آ سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنا باقی ہے۔ لیکن علی لاریجانی یہاں رکے نہیں، وہ ایک اور حساس نقطہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ ممالک نے اپنی سرزمین امریکہ کے فوجی اڈوں کو دے رکھی ہے۔ اگر انہی اڈوں سے ایران پر حملے کیے جائے تو کیا ایران خاموش بیٹھا رہے؟ یہاں بات صرف ایران کی نہیں ہے، یہ بات خود مختاری کی، عزت کی اور اختیار کی بن جاتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں یہ خط ایک عام سیاسی بیان سے نکل کر ایک بڑی جیو پولیٹیکل بحث بن جاتا ہے، اور پھر آتا ہے اس خط کا ایک طاقتور حصہ جس میں علی لاریجانی کہتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ واقعی ہی متحد ہو جائے تو یہ صرف اپنے مسائل کو خود حل کر سکتی ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے طاقت بن سکتی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کسی پر غلبہ نہیں چاہتا بلکہ مشترکہ مستقبل کی بات کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں یہاں خود ایک سوچنا ہوگا کہ کیا یہ اتحاد ممکن ہے یا صرف یہ خوبصورت خیال ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلم دنیا کو جوڑنے کے لیے کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں، OIC کے پلیٹ فارم بھی بنائے گئے ہیں، مگر اختلافات، مفادات اور بیرونی دباؤ ہمیشہ حاوی رہے ہیں۔ تو کیا اس بار کچھ مختلف ہوگا یا پھر یہ خط بھی وقت کے شعور میں کہیں گم ہو جائے گا؟ ناظرین، علی لاریجانی کا یہ خط صرف ایران کا موقف نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے، ایک چیلنج ہے، اور شاید ایک موقع بھی کہ مسلم دنیا فیصلہ کرے، اتحاد یا تقسیم۔ تو کیا اس بار کچھ مختلف ہوگا یا پھر یہ خط بھی وقت کے شعور میں کہیں گم ہو جائے گا؟ ناظرین، علی لاریجانی کا یہ خط صرف ایک ایران کا موقف نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے، ایک چیلنج، اور شاید ایک موقع بھی کہ مسلم دنیا فیصلہ کرے، اتحاد یا تقسیم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم دنیا کا اتحاد ممکن ہے؟ تو اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔
آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام سارے ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں. بہت شکریہ.